الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، پکی بات ہے اگر تم شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا، تمہارے لیے اضافہ کر دوں گا، تمہارے لیے نعمتوں کی بارش کروں گا، نوازشات مسلسل ہوں گی، نعمتوں کی بہتات ہوگی۔ اگر تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کیسے حاصل کی جائے، ہمارا آج کا عنوان یہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ آپ کیسے راضی ہوں گے، آپ کے راضی ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری قضا پہ راضی رہے میں اس پہ راضی ہو جاتا ہوں، جو میرے فیصلوں پہ راضی رہے، جو میری تقدیر پہ راضی رہے، جو میری تقسیم پہ راضی رہے، میں رب اس پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ جل شانہ کی قضا پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ والوں کی زندگیوں کو جب دیکھا تو ہم نے ان کی زندگیوں میں یہی پایا کہ وہ جس حال میں رہے اللہ پہ راضی رہے۔ اسی طرح میری ایک اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ سے جب بھی ملاقات ہوئی، میں نے جب ان سے احوال پوچھا تو ان کی طرف سے جواب ملا کہ میں اللہ کی رضا پہ بہت راضی ہوں، میں اللہ کی رضا پہ بہت خوش ہوں۔ میں نے صرف اتنا پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی رضا پہ بہت راضی ہیں، اب میں اپنے مالک کے کرم پہ بہت خوش ہوں، میرے مالک کا بڑا احسان ہے۔ اللہ والوں کی زبان تو ہے ہی اللہ کی حمد و ثنا سے تر، اللہ کی تعریف سے تر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھیں کہ ہم کیسے سمجھیں کہ آپ ہم سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھیں کہ ہم کیسے سمجھیں کہ آپ ہم سے راضی ہیں، ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ وہ ہم سے راضی ہو چکا ہے، وہ ہم سے خوش ہو چکا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد سے کہا کہ میں کوہ طور پہ جا کر یہ بات معلوم کروں گا، جواب کا انتظار کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کی، وہ کلیم اللہ تھے۔ پھر یہ سوال رکھا کہ یا اللہ آپ کے بندے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے، ہمارا رب ہم سے راضی ہے، ہمیں کیسے پہچان ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کو جا کے کہہ دینا کہ اپنے دل میں جھانک لیں اور اپنے ضمیر کو دیکھیں، اپنے دل کو دیکھیں، اور اگر وہ دل میں مجھ سے خوش ہیں، وہ میری تقدیر کے اوپر راضی ہیں،
وہ میری تقسیم کے اوپر راضی ہیں، وہ میری رضا کے اوپر خوش ہیں، تو میں بھی اپنے اس بندے سے خوش ہوں۔ اور اگر کوئی شخص مجھ سے ناراض ہے، شکوے کر رہا ہے، مجھ سے شکایت ہے، مجھ سے دل میں خفا ہے، تو میں رب بھی اس سے خفا ہوں، میں رب بھی اس سے ناراض ہوں، میں رب بھی اس سے خوش نہیں ہوں۔ تو یہ تو بندے کو خود اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھنا چاہیے کہ دل میں اللہ جل شانہ کے اوپر راضی ہے یا پھر دل میں اللہ جل شانہ سے ناراض ہے، اللہ جل شانہ سے خفا ہے۔ یہ تو خود بخود فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں۔ جب بندہ اپنے رب سے راضی ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب محبوب کائنات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اس دعا کو صبح و شام پڑھا کرو، ان کلمات کو صبح و شام پڑھا کرو۔ فجر کے بعد، مغرب کے بعد معمول میں اس دعا کو شامل کر لیں، اپنے معمولات میں اس دعا کو شامل کر لیں۔ دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پڑھ رہا ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا کو صبح و شام پڑھا کرو، رضا بالقضا نصیب ہو جائے گی، اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں گے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں گے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں گے۔ اللہ والوں کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے، وہ بظاہر جتنا پریشان، بظاہر ان کو جو بھی دکھ آئے، بظاہر ان کے اوپر جو بھی مشکلات آئیں، وہ اللہ جل شانہ سے دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے چہرے پر نکھار، مسکراہٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ چاروں طرف سے کانٹوں میں گھرا ہوا ہے اگرچہ یہ پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے عجب اس کا مزاج ہے۔ ہم عام بندوں کی حالت کیا ہے؟ ہم عام بندے تو بات بات پہ شکوہ کرتے ہیں، لبوں پہ شکایتیں لاتے ہیں، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، میرا رب میری سنتا ہی نہیں ہے، میرا رب میری دعا کو قبول نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تلاوت بھی کرتا ہوں، میں ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، میں تسبیح و تحلیل میں بھی مبتلا رہتا ہوں، اس کے باوجود میری نہیں سنی جا رہی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ اللہ جل شانہ سنتا بھی ہے اور اللہ جل شانہ جواب بھی دیتا ہے، بس صرف مصلحتاً جو چیزیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی وہ چیزیں روک لی جاتی ہیں، اور اللہ جل شانہ دنیا میں ان کا نیبل بدل عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر دعائیں ریزرو کر لی جاتی ہیں۔ کل قیامت کے دن ترقی درجات کی صورت میں بینیفٹ ہوگا۔ اللہ تعالی کل قیامت کے دن ہمارے درجات کو ان دعاؤں کے سبب بلند فرما دیں گے جو دعائیں قیامت کے دن تک کے لیے ریزرو کر لی گئی ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ ہماری کوئی محنت، ہماری کوئی کاوش رائے گا نہیں جانے دیتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ کی رضا پہ راضی رہا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ثنا گو ہے پتا پتا خدایا دم بدم تیرا، ثنا گو ہے پتا پتا خدایا دم بدم تیرا،
زمین و آسماں تیرے، موجود و عدم تیرا، تیرا کھا کر بھی جو تیرا شکوہ کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پہ بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ اللہ کی نوازشات، اللہ کی مسلسل نعمتوں کی بہتات، اللہ جل شانہ کی طرف سے مسلسل کرم نوازی اور اس کی طرف سے مسلسل رحم و کرم کا معاملہ، اور ہماری طرف سے لبوں پر شکوے، ہماری طرف سے لبوں پہ شکایتیں، اللہ جل شانہ اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے وہ راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔